بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ہم نے حوار کرنا تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا کہ ہم صحف والجرائد یعنی اخبار اور رسائل پر جو ہے دو دوستوں کے درمیان میں مکالمہ کریں گے۔ تو مکالمہ ہے ہمارے پاس الصحف والجرائد۔ خالد کہتا ہے کہ حل تحب قراءۃ الجرائد، کہ کیا آپ کو اخبار پڑھنا اچھا لگتا ہے؟ تو حارث کہتا ہے جی ہاں، مجھے اخبار پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ خالد کہتے ہیں ای جریدۃ تحب ان تقرأ، کہ کون سی اخبار جو ہے وہ آپ پسند کرتے ہیں پڑھنا؟ تو حارث کہتا ہے میں نوائے وقت لاہور جو ہے وہ پڑھنا پسند کرتا ہوں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ پھر خالد کہتا ہے ایو صحفی تحب ان تقرأ لہ، اور آپ کون سے صحافی ہیں جس کو پڑھتے ہیں؟ تو حارث کہتا ہے احب ان اقرأ لصحفی حافظ علی مطیع رحمان، یعنی حافظ علی مطیع رحمان صحافی جو ہیں ان کو میں پڑھنا پسند کرتا ہوں، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ پھر خالد کہتے ہیں حل تحب قراءۃ الأعمدة اليومیہ، کہ کیا آپ جو ہے روزانہ کے جو کالم ہوتے ہیں کیا وہ پڑھتے ہیں آپ؟ تو حارث کہتے ہیں لا احب قراءۃ الأعمدة اليومیہ، یعنی روز کے جو کالم چھپتے ہیں وہ مجھے پڑھنا اچھے نہیں لگتے۔ خالد کہتے ہیں حل انت تقرأ العناوین الرئیسیۃ فقط، کیا آپ ان کے جو سرخی ہوتی ہیں، عنوان ہوتے ہیں، بس وہ پڑھتے ہیں؟ حارث کہتے ہیں نہیں، لا بل اقرأ العناوین الرئیسیۃ، یعنی کچھ میں جو ہے نا وہ سرخیاں بھی پڑھتا ہوں اور کچھ اخبار میں سے بھی پڑھتا ہوں، یعنی صرف سرخیاں ہی نہیں پڑھتا اخبار کی۔ پھر خالد کہتا ہے حل تقرأ صحیفۃ الحوادث، کیا آپ صحفۃ الحوادث کہ جو حادثات کا صحفۃ الحوادث جو حادثات کا صفحہ ہوتا ہے اخبار میں وہ آپ پڑھتے ہیں؟ تو حارث کہتے ہیں نعم اقرأ صحفۃ الحوادث، جی ہاں، میں جو حادثات والا صفحہ ہوتا ہے اخبار میں اس میں حادثات وغیرہ لکھے جاتے ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ خالد کہتے ہیں حل تقرأ صفحۃ الریاضۃ، یہ لفظ ہے صفحہ صفحات سے، حل تقرأ صفحۃ الریاضۃ، کیا آپ جو ہے وہ کھیلوں کا جو ہوتا ہے صفحہ، یعنی جس پہ گیمز وغیرہ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اخبار کے اندر، کیا وہ صفحہ پڑھتے ہیں؟ تو خالد کہتا ہے حل نعم اقرأ صحفۃ الحوادث اقرأ صحفۃ الریاضۃ، جی ہاں، میں گیمز والا صفحہ پڑھتا ہوں جس میں کھیلوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، وخصوصاً ریاضۃ الکرکٹ، اور خصوصی طور پر جو کرکٹ کے جو مطلب خبریں دی جاتی ہیں اخبار کے اندر وہ پڑھتا ہوں۔ پھر خالد کہتے ہیں حل تقرأ صفحۃ الفنی، کیا آپ آرٹ کا جو صفحہ ہے اخبار کے اندر وہ پڑھتے ہیں؟ تو حارث کہتا ہے لا اقرأ صفحۃ الفنی، میں آرٹ والا جو صفحہ ہوتا ہے وہ نہیں میں پڑھتا۔ پھر خالد کہتا ہے حل تقرأ صحف الجرائد العربیہ، کہ کیا آپ عربی اخبارات اور رسائل پڑھتے ہیں؟ ہاں نام حارث کہتے ہیں نام، جی ہاں، اقرأ بعض الجرائد العربیہ لأننی قد تعلمت اللغۃ العربیہ، جی ہاں، میں جو ہے عربی رسالے عربی اخبار پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے عربی زبان جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہے۔ پھر خالد کہتا ہے ما اہم الجرائد العربیہ التي تقرأها، کہ وہ کون سی اہم اخباریں ہیں جو عربی کی جو آپ پڑھتے ہیں؟ تو حارث کہتا ہے کہ میں جریدہ شرق پڑھتا ہوں، الاوسط السعودیہ، یعنی سعودی عرب کا جو ایک اخبار ہے الشرق وہ پڑھتا ہوں، وجریدۃ الاتحاد الامارتیہ، اور اتحاد الامارتیہ کے نام سے اخبار ہے وہ پڑھتا ہوں، اہرام المصریہ، یعنی یہ تمام عربی جو ہے نا اخباریں ہیں ان کا نام ہے، وہ اہرام المصریہ اور مصری اہرام کی جو اخبار ہے وہ پڑھتا ہوں۔ پھر خالد کہتے ہیں حل تقرأ الجرائد الانجلیزیہ، کہ کیا آپ انگلش کی جو اخباریں آتی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں؟ تو حارث کہتے ہیں نعم اقرأ بعض الجرائد الانجلیزیہ، جی ہاں، میں انگلش کی بھی جو ہے کچھ اخبارات وہ بھی پڑھتا ہوں۔ پھر خالد کہتا ہے ای جریدۃ انجلیزیہ تحب ان تقرأ، کہ آپ انگلش کی کون سی اخبار جو ہے وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ تو حارث کہتا ہے انا احب ان اقرأ جریدۃ الپاکستان ٹائمز، یعنی پاکستان ٹائمز کا جو جریدہ اخبار ہے انگلش میں وہ میں پڑھتا ہوں۔ پھر خالد کہتے ہیں حل قرأت المقالۃ الصحفی سید محمد حبیب، کہ کیا آپ جو سید محمد حبیب ہے اس کا جو مضمون ہوتا ہے صحافی کا جو مضمون آتا ہے اخبار میں کیا آپ وہ پڑھتے ہیں؟ تو حارث کہتا ہے نعم، کہ میں ان کا جو مضمون ہے وہ پڑھتا ہوں، اور وجدت فیہ معلومات غدیرۃ، یہ لفظ ہے غدیرۃ، اور اس میں بہت سی معلومات بھی ہوتی ہیں۔ جی، تو یہ تھا ہمارا حوار الصحف والجرائد کے نام سے۔ اگلا پیپر ہے ہمارے پاس 2009 کا،
جس کے اندر کچھ سوالات ہیں. انشاءاللہ ہم آگے آنے والے پیپرز میں سوالات کو حل کریں گے اور یہ تمام مقالات کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس پیپر کے اندر ہمارے پاس ہے صف قریتک فی صورت الحوار، کہ حوار لکھیں اپنے بستی یعنی اپنے گاؤں کے بارے میں، قریہ کے بارے میں. تو ہمارے پاس حوار ہے، حوار قریتنا، یعنی مکالمہ لکھیں دو لوگوں کے درمیان کہ جس میں اپنی جو ہے بستی اپنی گاؤں کے بارے میں جس کا ذکر کیا جائے، اس پہ ڈائلاگ لکھیں. تو باسط کہتا ہے الانتی تعیش فی القریہ، کہ کیا آپ جو ہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں؟ تو رحمان کہتا ہے جی ہاں، عائش فی القریہ، جی ہاں میں گاؤں میں رہتا ہوں. یا پھر وہ اس طرح سے بھی جواب دے سکتا ہے نہیں، لا عائش فی القریہ، کہ میں بستی میں یعنی گاؤں میں نہیں رہتا بلکہ عائش فی المدینہ، میں شہر میں رہتا ہوں. پھر باسط کہتا ہے ما اسم قریتک، آپ کی جو بستی ہے گاؤں ہے اس کا کیا نام ہے؟ رحمان کہتا ہے اسم قریتی، آپ ادھر اپنی بستی گاؤں کا جو بھی نام ہے وہ ایز اٹ از اسی طرح سے جیسے اردو میں آپ لکھتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اسم قریتی. پھر کہتے ہیں باسط کہتا ہے کہ حل ہی قریبۃ من لاہور، یعنی آپ کی جو بستی ہے گاؤں ہے وہ لاہور سے قریب ہے. تو رحمان کہتا ہے لا بل ہی بعیدۃ، نہیں وہ لاہور سے دور ہے. یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نام جی ہاں ہمارا جو گاؤں ہے وہ لاہور سے قریب ہے. یعنی دونوں طرح سے آپ جواب دے سکتے ہیں، جس میں سے آپ نے ایک جواب دینا ہے، دونوں لائنیں نہیں لکھنی، ایک جواب دینا ہے. یا یہ کہنا ہے کہ لا بل ہی بعیدۃ، نہیں وہ دور ہے، یا آپ نے کہنا ہے جی ہاں وہ لاہور سے قریب ہے. تو کوئی ایک جواب آپ کر لیں گے. پھر باسط کہتا ہے کم میلن بین قریتک و بین مدینہ لاہور، کہ آپ کی جو گاؤں ہے اور لاہور شہر کے درمیان میں کتنے میل کا فاصلہ ہے، کتنی مسافت ہے؟ تو رحمان کہتے ہیں المسافت بینی قریتی و بین مدینہ لاہور، کہ میری گاؤں اور لاہور شہر کے درمیان میں 60 میلن تقریباً، یعنی تقریباً کتنا 20 میل کا فاصلہ ہے. پھر باسط کہتے ہیں حل فی قریتک مدرسۃ، کہ آپ کا جو گاؤں ہے اس میں اسکول ہے؟ تو رحمان کہتا ہے جی ہاں ہمارے گاؤں میں مدرسۃ الابتدائیہ یعنی پرائمری اسکول بھی ہے، الاعدادیہ یعنی مڈل اسکول بھی ہے، ثانویہ یعنی ہائی اسکول بھی ہے. پھر باسط کہتا ہے کم عدد السکان قریتک، کہ آپ کی جو گاؤں ہے اس کی سکان کا مطلب ہے رہنے والے، یعنی لوگوں کی کتنی تعداد ہے، کتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں؟ تو رحمان کہتے ہیں عدد السکان قریتک 20,000 نسمۃ قریباً، کہ ہمارے گاؤں میں تقریباً 20,000 لوگوں کی آبادی ہے. باسط کہتے ہیں حل توجد فی قریتک وحدۃ صحیۃ مستشفی، کہ کیا آپ کے اس میں سے آپ نے ایک لفظ کرنا ہے، یعنی دونوں جو ہے ہاسپٹل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ حل توجد فی قریتک، کہ آپ کے گاؤں میں ہسپتال ہے؟ تو رحمان کہتا ہے جی ہاں ہمارے گاؤں میں ایک ہسپتال ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے گاؤں میں لا توجد فی قریتک وحدۃ صحیہ، کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ہسپتال نہیں ہے. پھر باسط کہتا ہے کہ حل فی قریتک اراضی زراعیہ، کہ کیا آپ کا جو گاؤں ہے وہاں پہ اراضی زمین بھی ہے، یعنی جو زرعی زمین ہوتی ہے وہ بھی ہے؟ تو رحمان کہتا ہے جی ہاں ہمارے گاؤں میں زرعی زمین بھی ہے. پھر باسط کہتے ہیں مل محاصل الزراعیۃ الموجودۃ فی قریتک، کہ آپ کی جو زرعی پیداوار ہے، زرعی فصلیں ہیں، یعنی زراعت سے جو آپ حاصل کا مطلب ہے جو حاصل کرتے ہیں موجودہ دور میں آپ کے مطلب زرعی فصلیں کون سی ہیں آپ کے گاؤں میں؟ تو رحمان کہتے ہیں المحاصل الزراعیۃ فی قریتک، کہ ہماری جو زرعی فصلیں ہیں ان میں الارز چاول ہے، والقمح گندم ہے، والشعیر اور جو ہے، وکسب السکری اور گڑ ہے، گنا ہے. سکر ویسے میٹھے کو کہتے ہیں اور کسب السکری کا مطلب گنا ہے. باسط کہتے ہیں حل والدک فلاح، باسط سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کے والد جو ہیں وہ کسان ہیں؟ تو رحمان کہتے ہیں نام والدی فلاح، جی ہاں میرے والد کسان ہیں. یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں لا نہیں لیس والدی فلاح، میرے والد جو ہیں وہ کسان نہیں ہیں، وہ موظف الحکومیہ بلکہ وہ ایک سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. پھر باسط کہتے ہیں حل فی قریتک مزرعۃ دواجن، کہ کیا آپ کے ہاں جو ہے دواجن کہتے ہیں مرغیوں کو، دجاجتن، تو اس سے اس کی جمع دواجن، مزرعۃ مطلب کہ پولٹری فارم ہے. حل فی قریتک، کیا آپ کے گاؤں میں پولٹری فارم ہے؟ تو رحمان کہتے ہیں جی ہاں فی قریتی مزرعۃ دواجن. یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے،
دونوں جواب دے سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک جواب آپ دے سکتے ہیں۔ پھر باسط کہتے ہیں حل وصلت المواسیر المیاہ الی قریۃ، کہ کیا آپ کے گاؤں میں پانی کی فراوانی ہے، یعنی پانی پہنچا ہوا ہے، مواسیر یعنی رسائی ہے پانی کی؟ تو رحمان کہتا ہے جی ہاں، ہمارے گاؤں میں حال ہی میں پانی کے جو ہے وہ رسائی پہنچی ہے، یعنی پانی ہے۔ پھر باسط کہتے ہیں حل وصل التیار الکہربائی الی قریۃ، کہ کیا آپ کے گاؤں میں بجلی ہے؟ تو رحمان کہتا ہے جی ہاں، وصل التیار الکہربائی الی قریۃ، نا کہربائی کہتے ہیں بجلی کو۔ تو رحمان کہتا ہے جی ہاں، ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ بجلی بھی موجود ہے۔ جی آگے 2008 کا پیپر ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اکتب طلبا الی رئیس القسم اللغۃ العربیۃ لمساعدۃ المالیۃ والافاء الرسومی، کہہ رہے ہیں کہ شعبہ عربی کے چیئرمین کے نام مالی معاونت، للمساعدۃ المالیہ یعنی مالی معاونت، والافاء من الرسوم اور فیس معافی کی درخواست لکھیں۔ جی تو حضرت صاحب السعادتی رئیس قسم اللغۃ العربیہ بجامعہ پنجاب، کہ جناب چیئرمین شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ حضرت صاحب السعادت کا مطلب ہے جناب، چیئرمین عربی، رئیس القسم اللغۃ العربیہ کا مطلب ہے رئیس یعنی اس کے چیئرمین یا دین، ٹھیک ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبعد، اور اس کے بعد فإنی طالب اللغۃ العربیہ، کہ میں عربی شعبہ کا طالب علم ہوں، یعنی عربی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں۔ وقد تم قبولی فی السنۃ الاولی، اور میں نے پہلے سال میں داخلہ لیا ہے۔ وقدمت قبولی فی السنۃ الاولی من ماجستیر، یعنی میں نے ماسٹر کے جو پہلا سال ہے اس میں داخلہ لیا ہے۔ وارید ان الفت سماحتکم الی ظروف عائلتی، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یونیورسٹی کی فیس ادا کر سکوں، کیونکہ میرے والد صاحب ان دنوں بے روزگار ہیں۔ لی اختان، میرے جو ہے وہ لی اختان و ثلاثۃ اخوۃ، کہ میرے دو بھائی ہیں، میرے لی اختان میرے دو بھائی، دو بہنیں، اور اخوتن تین بھائی ہیں۔ اخت کی جمع ہے بہن کی، اختان یعنی میری دو بہنیں ہیں، و ثلاثۃ اخوتن اور تین بھائی ہیں۔ ویدرس الجمیع فی المدارس، اور وہ سب جو ہیں زیر تعلیم ہیں، یعنی ابھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ والکلیات المختلفۃ، مختلف قسم کے کالجز میں۔ وقد تقاعد ابی من وظیفتہ هو عاطل عن العمل فی هذه الایام، اور میرے یہ جو سب ان کے خراجات ہیں وہ والد صاحب پورے کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور آج کل وہ عاطل عن العمل فی هذه الایام، ان دنوں میں ان کی کوئی مطلب ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ ولا یستطیع ان یدفع رسوم الجامعہ، اس وجہ سے میں جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو فیس ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ ویحتمل مصارف الکتب، اور میں نے ابھی جو ہے نہ میں جو ہے وہ کتابیں خریدنے کے جو اخراجات ہیں وہ اٹھا سکتا ہوں، والملابس اور کپڑوں کو۔ ولیس لی من یساعدنی مالیا، اور اگر آپ میری جو ہے وہ کوئی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری مالی معاونت کر دیں۔ وفی هذه الظروف القاسیۃ لا اسألک الی ان ارجو منکم التفضل بإیفاء الرسوم والتکرم بالسعادۃ المالیہ المسیحیۃ، کہہ رہا ہے کہ فی هذه الظروف القاسیۃ، یعنی میں آپ سے اپنے ان سخت دنوں میں، سخت حالات میں، آپ کیا کریں میری فیس لا املک، میں مالک نہیں ہوں، یعنی میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ فیس ادا کروں، میرے پاس میری اتنی سکت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں کہ بإیفاء الرسوم والتکرم بالمساعدۃ المالیہ، کہ آپ میرے جو ایفا معاف کر دیں، میری فیس بھی معاف کر دیں، اور والتکرم بالمساعدۃ المالیۃ السخیۃ، اور میری مالی معاونت بھی کر دیں۔ لکی اتمکنوا من الاستمرار دراستي، اور تاکہ میں اپنی جو ہے وہ پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ راغب فی رغبۃ شدید وسوف اکون شاکرا لحضرتکم، اور اگر آپ میری مدد کریں گے تو آپ کے اس احسان پہ میں آپ کا بہت زیادہ شاکر ہوں گا، یعنی شکر گزار ہوں گا۔
وجزاکم اللہ خیرا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. تو وتفضلوا بقبول فائق الاحترام یعنی آپ کی جو ہے وہ عین نوازش ہوگی. طالبکم آپ کا طالب علم، جی آپ اپنا نام لکھ دیں گے. یعنی اس کو یعنی آپ نے جو آپ کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ عربی ڈپارٹمنٹ کا جو چیئرمین ہے اس کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے اور اس کو اپنے مالی حالات بتانے ہیں کہ میرے والد ان دنوں بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے، اور میرے 3 بھائی بہنیں ہیں اور وہ بھی سب پڑھنے والے ہیں، مختلف کالجز یونیورسٹیز میں وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں اپنے مالی جو ہے اخراجات وہ نہیں اٹھا سکتا، تو آپ میری ایک تو فیس معاف کر دیں اور پھر میری جو ہے نا مالی معاونت بھی کر دیں. تو اس پہ آپ نے یہ درخواست لکھنی ہوگی. جی آگے ہے ہمارے پاس الطلب الى مدیر المکتب التوظیفی للوظائف الشاغرہ کہ مینیجر کے نام نوکری کے لیے درخواست لکھیں. طلب الى مدیر مکتب اور توظیف للوظائف الشاغرہ. جی تو اس کے اندر ہے کہ سعادت المدیر المکتب التوظیف بمنظمۃ لاہور یعنی جناب مینیجر صاحب ضلع لاہور. بعد اطلاعی علی اعلان الصادر فی جریدۃ النواء وقت اللاہوریہ الصادرۃ فی آگے آپ نے تاریخ لکھنی ہے، کوئی بھی تاریخ لکھ دیں. ان وظائف الشاغرۃ لمحاضری اللغة العربیہ اتشرف بان اتقدم الی حضرتکم بالطلب للوظیفیۃ نفسها اما من موہلاتی و خبرتی فہیہ کما یلی. کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوائی وقت میں نوکری کی خبر پڑھنے کے بعد نوکری کے لیے درخواست دینے کا ارادہ کیا ہے. میں نے آپ کی یعنی جو نوکری کی آپ نے اشتہار دیا ہوا ہے وہ نوائی وقت اخبار میں آپ نے اس کا اشتہار دیا ہے، وہاں سے میں نے اشتہار پڑھا ہے اور میری جو تعلیمی قابلیت ہے وہ یہ ہے، یعنی اپنے بارے میں وہ بتاتا ہے. لی من العمری 24 سنہ یعنی وہ اپنی عمر بتا رہے ہیں کہ میں 24 سال کا ہوں. انا من سکان اقلیم پنجاب اور میں صوبہ پنجاب میں رہنے والا ہوں، اور وہ مسکت راسی فی لاہور اور میرا جو ضلع ہے وہ لاہور ہے، یعنی جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہ لاہور ہے. وقد تکلیت دراست ثانویہ بدراجات الممتازۃ فی المدرسۃ الحکومیۃ فی هذه المدینہ کہ میں نے کیا کیا ہے کہ وقت تلقیت دراسات ثانویہ بدرجات الممتازہ کہ میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ حکومتی جو حکومت کا اسکول تھا، سرکاری یعنی سرکاری اسکول آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے مکمل کی ہے اور اچھے نمبروں کے ساتھ ممتازۃ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کی ہے. کما تخرجت من الکلیۃ الحکومیۃ بلاہور اور اسی طرح میں نے لاہور کا کالج تھا وہاں سے مطلب کالج لیول کی تعلیم حاصل کی ہے. بتوفقی واصلت الی شہادۃ الماجسٹیر فی اللغۃ العربیہ اور وہاں سے میں نے عربی زبان کے اندر ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے بدرجۃ الاولیٰ یعنی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ. بالکلیت الشرقیۃ التابعۃ جامعہ پنجاب، یہ اپنے جامعہ کا نام بتا رہا ہے، کلیہ شرقیہ. بالاضافۃ الی ذالک اور اس کے ساتھ حصلت علی شہادۃ الفاضل العربیہ اور میں نے فاضل عربی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، وہ شہادۃ البکالوریوس فی التربیہ یعنی میں نے بی اے کی ڈگری بھی حاصل کی ہے تربیت کے اندر. وہ شہادۃ الماجسٹیر فی دراست الاسلامیہ اور میں نے دراست اسلامیہ یعنی اسلامیات کے اندر بھی شہادۃ الماجسٹیر یعنی ماسٹر کی ڈگری میں نے حاصل کی ہے. آگے کہہ رہے ہیں قد اجنت فی وظیفۃ معلم اللغۃ العربیہ بالمدرسۃ النموذجیہ الحکومیہ باللاہور حیث لا ازال اخدم اللغۃ العربیہ لمدۃ سنتین. جی وہ کہتا ہے کہ قد اجنت فی وظیفۃ معلم اللغۃ العربیہ کہ لغۃ العربیہ کا ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے، اس میں میں سرکاری ادارے کے اندر پڑھاتا بھی رہا ہوں. لا ازال اقدم اللغۃ العربیہ لمدۃ سنتین یعنی 2 سالوں سے میں وہاں پر عربی زبان کی خدمات انجام کر رہا ہوں، یعنی عربی زبان جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں. تو یہ اس نے اپنی ساری تعلیمی قابلیت بتائی اور اس نے کہاں کہاں سے پڑھا وہ ساری اس نے ڈیٹیل بتائی. هذا ولدی رغبۃ ملحۃ. جی
تو پھر وہ کہتا ہے ہادی ولدی رغبۃ ملحمۃ فی ان اقوم بخدمت اللغۃ العربیہ، اور یہ میرا جو ہے وہ تعلیمی و تجرباتی تفصیل ہے. اس کے علاوہ میں جو ہوں مجھے عربی زبان پڑھانے کا بھی بہت شوق ہے. ان اقوم بخدمت اللغۃ العربیہ کما حاضر فی احد الکلیات الحکومیہ، جیسے کہ وہ سرکاری جو کالجز ہیں اس میں پڑھائی جاتی ہے. کما اننی احمل المؤہلات وحبرۃ الدین یحتاج الیہما ہذہ الوظیفہ انما صادف طلبی ھذا قبولا لدیکم، اور مجھے امید ہے کہ مجھے عربی زبان کے متعلق نوکری جو ہے وہ دی جائے گی. فإننی اکون متشکرا جدا، اور میں اس پر آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا. فإننی مستعد لجلوس لأی الامتحان اور اختیاری قبل تعینی محاضرۃ، اور مجھے کسی امتحان میں بیٹھنا پڑے تو میں تیار ہوں. یعنی اگر آپ نے میرے کو انٹرویو وغیرہ لینا ہو تو اس کے لیے بھی میں اختیار قبل تعین محاضرن، اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں. جی تو وارجو یا سیدی، اور میں امید کرتا ہوں اے میرے سردار ان تفضلوا بقولی، یعنی اے صاحب ان تفضلوا بقبول فائق احترامی و شکری، یعنی آپ کی جو ہے وہ عین نوازش ہوگی. المخلص نیچے آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ لکھنا ہے، اپلیکیشن لکھنی ہے مینیجر کے نام کہ آپ نے اخبار کے اندر سے نوکری کا اشتہار پڑھا ہے، تو اس کے حوالے سے